الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِنْ كَادُوا لَا يَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِنْ كَادُوا لَا يَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّتَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ وَإِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ اور بے شک ہم نے بڑی عزت بخشی اولاد آدم کو، اور ہم نے انہیں سوار کیا خشکی اور سمندر میں، اور ہم نے رزق دیا انہیں پاکیزہ چیزوں سے، اور ہم نے انہیں فضیلت دی بہت سی چیزوں پر جن کو ہم نے پیدا فرمایا، نمایاں فضیلت۔ اس دن جب ہم بلائیں گے تمام انسانوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ، پس وہ شخص جس کو دیا گیا اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، تو یہ لوگ پڑھیں گے اپنا نامہ اعمال، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور جو شخص بنا رہا اس دنیا میں اندھا، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور بڑا گم کردہ راہ ہوگا۔ اور انہوں نے پختہ ارادہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برگزیدہ کر دیں، اس سے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی، تاکہ تو افطرا کرے ہم پر اس کے سوا۔ اس صورت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور مائل ہو جاتے ان کی طرف کچھ نہ کچھ، تو اس صورت میں ہم چکھا دیتے دگنا عذاب دنیا میں اور دگنا ہی موت کے بعد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پاتے اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار، اور انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان اور مضطرب کر دیں یا نکال دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے،
اور اس صورت میں وہ نہیں ٹھہریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مگر بہت تھوڑا عرصہ۔ یہ دستور ہے ان کا جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے رسول بھیجے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پائیں گے ہمارے دستور میں کوئی تبدیلی۔ نماز قائم کریں سورج ڈھلنے کے بعد رات کے اندھیرے تک، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کے قرآن پڑھنے میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد ادا کریں، یہ خاص ہے تمہارے لیے، قریب ہے کہ کھڑا کرے گا اور فائز کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب مقام محمود پر، اور کہہ دیں اے میرے رب داخل کر مجھے سچائی کے ساتھ اور نکال مجھے سچائی کے ساتھ، اور عطا فرما مجھے اپنی جناب سے وہ قوت جو مددگار ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ آ گیا ہے حق اور مٹ گیا ہے باطل، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں وہ چیزیں جو شفا ہیں اور رحمت ہیں اہل ایمان کے لیے، اور قرآن نہیں بڑھاتا ظالموں کو مگر خسارے اور نقصان۔ اور جب ہم انعام فرماتے ہیں انسان پر تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے اپنی طرف، اور جب اسے کوئی برائی یا تکلیف پہنچتی ہے تو ناامید ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کرے، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھی راہ پر ہے۔ پچھلے فرمان الہی میں آپ نے سنا کہ جب کفار مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزہ طلب کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں گے وہ اسی طرح کر دیا جائے گا، لیکن گزشتہ تاریخ کو دیکھ لیں جن امتوں نے اپنے رسولوں سے معجزے مانگے تھے، پھر جب وہ معجزے دیکھنے کے بعد ایمان نہ لائے تو پھر انہیں سخت عذاب میں گرفتار کر دیا گیا تھا۔ یہ لوگ بھی ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کو بھی اسی طرح نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو کچھ مہلت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، اور دل سیاہ اس لیے ہوئے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے کے بجائے شیطان کی غلامی اختیار کی جو ان کا ازلی دشمن ہے، اور وہ دن رات بنی نوع انسان کو گمراہ کرنے میں لگا رہتا ہے، اور اسی غرض کے لیے اس نے قیامت تک کے لیے مہلت لی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ جو اس کے بندے ہیں ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بندے کون ہیں؟ جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کون ہیں؟ وہ جنہوں نے نصف رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر لی اور اختیار کر لی۔ آج کے فرمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہدایت عطا فرمائی کہ دیکھو تم پر اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں یعنی حضرت آدم کی اولاد کو سب سے زیادہ عزت بخشی، سب سے پہلے اعلیٰ صورت دی۔ دوسری بات یہ کہ عقل اعلیٰ، خوراک اعلیٰ اور اعلیٰ پوشاک اور اعلیٰ رہائی، جو سب سے بڑی فضیلت ہے کہ سارے رسول بنی آدم ہی سے بھیجے، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بنی نوع انسان سے ہی پیدا فرمایا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یہ مشرکین منکرین آپ کے دشمن ہیں، ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان دینے کے در پہ ہیں، کبھی یہ کہہ کر کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی پرستش کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے بتوں کو پوجیں، مدینہ پاک کو چھوڑ کر شام کو اپنا مسکن بنائیں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محافظ ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت بخشی ہے، معصوم بنایا ہے اور راہ راست پر قائم رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حامی ناصر ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہدایت دی گئی کہ دیکھو دنیا میں ہی راہ راست پر چلو، یعنی غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کرو، ورنہ اگر یہاں گمراہی میں زندگیاں گزارو گے تو آخرت میں بھی گمراہ ہی اٹھو گے، اور آخرت میں جب سب کو حاضر کیا جائے گا اور سب اپنے اپنے پیشواؤں کے ساتھ حاضر ہوئے ہوں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور رہنمائی میں ان کے سامنے حاضر ہوں گے اور حضور کی غلامی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، ان کے لیے تو نجات اور رحمت ہوگی اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ جو شیطان کی پیروکاروں میں زندگیاں گزار رہے ہیں اور انہی کے ساتھ حاضر ہوں گے اور سوال و جواب کے بعد جہنم میں بھیج دیے جائیں گے، کوئی شخص جھوٹ نہیں بول سکے گا کیونکہ ان کے اعمال
نامے ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔ اس لیے حکم ہوا کہ دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں زندگیاں گزارو، اور جو ہدایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے رہے ہیں اس پر عمل کرو۔ دن میں 5 وقت نماز ادا کرو۔ جو شخص نماز ادا کرتا ہے اس کا تعلق اپنے اللہ تعالیٰ سے مربوط رہتا ہے۔ وہ دن میں 5 مرتبہ اپنے رب سے ملاقات اور اس سے گفتگو کرتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اسے سلام دیتی ہے اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور استعانت اس کے ساتھ رہتی ہے، اور جو نماز نہیں ادا کرتا کائنات کی ہر چیز اس پر لعنت بھیجتی ہے۔ نماز ہر برائی سے بچاتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد انسان نور علی نور ہو کر اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں وہ جس سے بھی ملتا ہے وہ فاتح اور کامران ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر برس رہی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد کی نماز کا بھی حکم دیا گیا اور فرمایا گیا کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر متمکن کیا جائے گا۔ مقام محمود شفاعت کا تاج ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنایا جائے گا۔ روز محشر جب ساری مخلوق پریشان ہوگی تو حضرت آدم علیہ نبینا کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ آپ ہماری شفاعت کریں، تو حضرت آدم معذرت ظاہر کریں گے اور اشارہ کریں گے کہ تم لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ، تو لوگ حضرت ابراہیم کی خدمت میں عرض کریں گے آپ خلیل اللہ ہیں، آپ ہماری شفاعت کریں۔ حضرت ابراہیم معذوری ظاہر فرما کر حضرت موسیٰ کی خدمت میں بھیجیں گے۔ لوگ ان سے کہیں گے کہ آپ کلیم اللہ ہیں، ہماری شفاعت فرمائیں، وہ بھی معذوری ظاہر فرما کر حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ فرمائیں گے۔ لوگ حضرت عیسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ ہماری شفاعت فرمائیں، تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اگر تم شفاعت چاہتے ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ چنانچہ سارے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے شفاعت کے لیے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تمجید کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیں، جو سوال کریں گے عطا کیا جائے گا اور جو شفاعت کریں گے قبول فرمائی جائے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ شفاعت کرتے جائیں، میں منظور کرتا جاؤں گا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر متمکن کر دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرتے وقت حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ جہاں کہیں تو مجھے لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں کہیں سے مجھے لائے سچائی کے ساتھ واپس لیا، اور اپنی جناب سے مدد کرنے والی قوت عطا فرما۔ اس کے ساتھ فرمان الہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیں کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، اور باطل مٹنے والا ہی ہے۔ اور اس کے ساتھ بڑی اہم ہدایت دی گئی کہ قرآن پاک جس میں یہ ساری ہدایت ہے، اس میں شفا بھی ہے اور رحمت و راحت ہے مومنین کے لیے، اور جو مومن نہیں اس کے لیے تو عذاب ہوگا۔ مومن کون ہے؟ جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتا ہو، اور غیر مومن کے لیے عذاب زیادہ ہوگا، اس لیے کہ وہ ہدایت حاصل کرنے کے بجائے اور زیادہ گمراہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے حقدار ہو گئے۔ پھر عام انسانوں کے حالات بتا دیے گئے کہ انسان ناشکر ہے، جب مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اور جب بچ جاتا ہے تو پھر گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کے رسول کی تابعداری پر استقامت رکھتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا زندگی گزارنا بہتر سمجھتا ہے۔ ہر ایک کو اس کا بدلہ مل جائے گا۔ تو سامعین کرام، اس ساری ہدایت میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر بہت مہربان ہے۔ اس نے ہر نعمت سے نوازا، لیکن انسان ناشکر ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول کر اپنے ازلی دشمن شیطان کے ایما پر چلتا ہے۔ صرف وہی لوگ صراط مستقیم پر چلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کر کے اپنے دل و دماغ کو روشن کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی ہدایت رحمت اور شفا ہوتی ہے، اور جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہیں کرتے وہ ظلمت میں ڈوبے ہر رحمت سے دور اور محروم رہ کر خسارہ ہی خسارہ دونوں جہانوں میں حاصل کرتے ہیں۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے سینوں کو منور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے 5 وقت کی نماز اور تہجد سے فیضان حاصل ہوتا ہے، اس لیے 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور تہجد کی نماز دلوں کو پاک اور صاف کرنے والی نعمت ہے۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.